اچھا چوہی صاحب یہ بتائیے گا، آج سپریم کورٹ میں بڑی اہم جو ہے ایک پیش رفت ہوئی ہے، اور ایک ہجانی کیفیت تھی الیکشنز کے حوالے سے، ایون کہ آپ کہتے رہے نواز شریف صاحب جب آئیں گے تو گارنٹی ہے کہ الیکشن ہوں گے، پھر بھی جو اسپیکولیشنز کرتے ہیں لوگ وہ کرتے رہے ہیں، تو اس پیش رفت پر آپ کیا کہیں گے جو سپریم کورٹ میں آج ساری ریہرسل ہوئی ہے؟ علی صاحب اس پہ نا دو تین چیزیں ہیں. ایک تو جو سب سے پازیٹیو یہ چیز ہے کہ جب آپ جس عہدے پہ ہو نا، اگر اس عہدے کا صحیح استعمال کریں، پازیٹیو وے میں کریں، تو آپ بڑے طاقتور ہوتے ہیں. یہ جو سپریم کورٹ ہے، اس کے جو پچھلے 3 سے 4 چیف جسٹس صاحبان ہم نے دیکھے ہیں، وہ تمام کے تمام مجھے لگتا ہے اس عہدے کے قابل ہی نہیں تھے. ان لوگوں نے جتنا اس عہدے کا ناجائز استعمال کیا ہے اپنے ذات کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنی خاندان فیملی کی ضرورتوں کے لیے، اپنے میرے خیال میں اس سامان کے لیے جو شاید ہم لوگ اگلے جہان ساتھ لے کے جاتے ہیں، بلکہ وہ جہنم کے سامان کا استعمال کیا ہے، جس کی وجہ سے آج یہ ملک بھی اس نہج تک پہنچا ہوا ہے، اور وہ خود بھی کسی جگہ پہ منہ دکھانے کے قابل نہیں. اور مجھے لگتا ہے وہ کسی جا کے مسجد میں نماز بھی نہیں پڑھتے ہوں گے، اور اگر پڑھتے ہوں گے تو کوئی نہیں بولتا ہوگا علی صاحب، تو دل میں ان کو ضرور ہوتا ہوگا کہ یہ وہ لعنتی انسان ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے ملک کی حالت یہ ہے. میرے یہ تحمید باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز صاحب نے آج وہ تاریخی فیصلہ کیا ہے، اور جس میں انہوں نے یہ جو الیکشن کی تاریخ ہے نا اس کے حوالے سے جب فیصلہ کیا ہے، اور وہ فیصلہ انہوں نے نہیں کیا ایکچولی، انہوں نے الیکشن کمیشن اور صدر کو درمیان میں بٹھایا ہے، اور بٹھا کر یہ کہا ہے کہ جناب اس پہ آپ مطلب کہ آپ لوگ اپنا اس ملک میں جو ملک کو ایک عذاب میں دونوں پارٹیوں نے ڈالا ہوا ہے، اس کو مطلب نکالیں، اس سے الیکشن ہونے یا نہیں ہونے ہمیں بھی بتائیں. تو میرے خیال میں اس دیکھیں اپنی طاقت استعمال کی نا، اپنے عہدے کو استعمال کیا اپنے ملک کے لیے. اس وقت جو سب سے بڑا سوال الیکشن کب ہوں گے اس کے لیے کیا ہے، بجائے کہ وہ کسی کی جا کے گود میں بیٹھ جائیں، بجائے کہ وہ کوئی پرچی آئے اس کو دیکھ کے فیصلہ کریں، بجائے کہ وہ 2 تارے کندھوں پہ لگیں تو ان کو دیکھ کے ڈر کے تو وہی فیصلہ کر دیں جو وہاں سے کال آ جائے. نہیں. تو آج الیکشن کے حوالے سے یہ جو ایک تاریخ آئی ہے نا، بڑی بڑی تاریخی فیصلہ ہے. اور اس میں ساتھ میں جو سب سے بڑی بات یہ انہوں نے کہی ہے نا کہ یہ جو لوگ ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں، جو لوگ یہ ٹی ویوں پہ بیٹھ کے، یوٹیوبوں پر بیٹھ کر اور مختلف جگہوں پر بیٹھ کر اس میں لوگوں کو بار بار غلط انفارمیشن، غلط تاریخ دیتے ہیں، ساتھ میں ان کا بھی مکوٹ ٹھپا گیا ہے. لوہے پہ لکیر جسے کہتے ہیں نا، ہم لوگ یہ جملہ سنتے تھے لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ آج ہمیں لگا پتہ گیا کہ قاضی صاحب نے لوہے پہ لکیر کھینچ دیا ہے. اس لکیر کو کوئی مٹا نہیں سکتا کہ 8 تاریخ کو الیکشن ہوں گے. تو میرے خیال سے ایک تاریخی فیصلہ ہے، تاریخی موو ہے، اور پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے، کسی سے ڈر کے نہیں ہے، کسی سے خوف اور خطرہ کھا کر نہیں ہے. تو عوام کے لیے جب فیصلے کیے جائیں گے تو عوام خود آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. چوہی صاحب آپ کو کیسے یقین تھا کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں گے تو الیکشن ہر صورت ہوں گے؟ دیکھیں اس وقت جو ہے نا یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ہم لوگ 2 سال سے یہ کہہ رہے تھے، 1.5 2 سال سے ہم لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جب سے یہ میاں صاحب، جب سے یہ اپوزیشن بہت زیادہ سرگرم ہو گئی تھی، پھر اس کے بعد ایک لیگل طریقے سے عمران خان صاحب کو گھر جانا پڑا، تو اس کے بعد ظاہر ہے الیکشن 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 ہو رہے تھے. اگر ان دنوں میں موجودہ جو فوراً الیکشن ہو جاتے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد مجھے اس طرح سے یقین ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ، بہت ساری میٹنگز میں یہ بات واضح تھی کہ جب تک میاں محمد نواز صاحب پاکستان نہیں جائیں گے الیکشن نہیں ہوں گے، اور جب میاں محمد نواز صاحب پاکستان جائیں گے تبھی الیکشن ہوں گے. بہت ساری ڈسکشن میں بھی ہم شامل تھے، اور میرا دل بھی یہ کہتا تھا کہ میاں محمد نواز صاحب کے بغیر الیکشن ہو نہیں سکتے، اور الیکشن سے پہلے 6 مہینے سال میاں صاحب آ نہیں سکتے، کیونکہ اس پہ ایک بڑی میں اب شاید یہاں پہ وہ آف دی ریکارڈ ہو چکی ہیں یا باتیں وہ اب کی جا سکتی ہیں کہ اس بات کا میاں صاحب کو بھی پتہ ہے کہ لوگوں میں جو پیار اور محبت ہے نا، آپ آئے ہیں، ویلکم ہوا ہے، لوگوں نے دیکھا ہے. لیکن جب آپ پہلے یہاں پر آ جائیں اور پہلے آ کر یہاں بیٹھ جائیں، اور ملک میں مہنگائی بھی ہو، ملک میں بجلی بھی تو مطلب آپ کے آنے کا لوگوں کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ پہلے سے آ کر اپنا وہ جو ایک ہائپ ہے نا اس کو آپ کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ تو اب آپ آئے ہیں، لوگوں کو اس بات کا یقین ہے کہ 3 مہینے کے بعد الیکشن ہوں گے، 4 مہینے بعد بجلی سستی ہونی شروع ہو جائے گی، 2 مہینے بعد جو ہے اس کے چینی سستی ہونی شروع ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو دوسرے مسائل ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ چائنا جو وہ کہے گا کہ لو جی ہن میاں صاحب آ گئے نے تے اسی ہن مطلب کہ سی پیک بھی لے کے آ رہے ہیں، انویسٹمنٹ بھی لے کے آ رہے ہیں. سودر بھی کہے گا جی میاں صاحب آ گئے نے، کیونکہ نواز صاحب سے پہلے بھی اعتماد ہے ان کا، تو وہ بھی آ جائیں گے، لو جی ہم لوگ بھی انویسٹ کرنے آ رہے ہیں. تو اس لیے مجھے بڑا پورا یقین تھا کہ میاں محمد نواز صاحب جب بھی پاکستان کے لیے جہاز میں پیر رکھیں گے، وہ سمجھے کہ اس کے 3 مہینے بعد الیکشن ہو جائیں گے. اور یہ وہ ریزن تھی جس کی وجہ سے میں سوچتا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے. چونکہ اب یہ کنفرمیشن ہو گئی ہے کہ آگے الیکشن ہونے ہی ہونے ہیں، الیکشن آ گئے ہیں،
تو اب یہ بتائیے گا کہ اب تو یہ ڈسکشن ہونی چاہیے یا ڈسکشن ہے، اگلا سوال یہ ہے کہ پارٹی پوزیشن کون سٹرونگ ہے پارٹی پوزیشن میں؟ آپ انتخابی بیانیے میں، اور چونکہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے یہ جو ایک امر ہوگا بڑا مشکل ہوگا کہ اپنی بھائی کی 16 ماہ کی جو حکومت ہے اس کو عوام کے اندر جا کے جسٹیفائی کرنا بڑا مشکل ہوگا، دو کہ انہوں نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا، یہی سب سے بڑا اقدام ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب کا دیکھا جائے تو ان تمام حالات میں عوامل میں میاں نواز شریف صاحب کے لیے 2/3 میجورٹی لینا اور سادہ اکثریت سے آنا کتنا جو ہے وہ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، کیا سر حالات 16 ہوں؟ مہینے کی جو حکومت بھائی کی ہے نا وہ ڈیفینڈ کرنا مشکل نہیں آسان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ میاں محمد نواز شریف کا الیکشن بنا کر گئے ہیں شہباز شریف صاحب. دیکھیں الیکشن مشکل تب ہوتا جب یہ سب کچھ آپ کا کیا دھرا ہوتا. دیکھیں 3.5 سال کی حکومت عمران خان کی. اب دیکھیں عمران خان صاحب کن کن چیزوں کے خلاف تھے. وہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کے خلاف تھے اور انہوں نے پہلے 1.5-2 مہینے اس چیز کو بیچا اور الیکشن لڑنے سے بھی پہلے بیچا. لیکن جب الیکشن ہوئے اور عمران خان صاحب جو ہے وزیر بن گئے تو 4-5 سال 4-5-6 مہینے تو ان لوگوں نے چلا سکتے تھے. ظاہر ہے میاں صاحب بہت چھوڑ کر گئے تھے حکومت میں، چیزیں ایسی چھوڑ کر گئے تھے کہ اس سے ملک چل سکتا تھا. لیکن اس کے بعد آئی ایم ایف کے پاس جانا تھا. پھر وہ آئی ایم ایف کے پاس گئے، اپنی خودکشی کا فیصلہ انہوں نے واپس لیا اور پھر پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ قرضہ، جتنا قرضہ ہم نے 70 سال میں لیا تھا عمران خان صاحب نے، آپ نکال کر دیکھ لیں، اتنا ہی قرضہ تقریباً جو ہے وہ انہوں نے صرف اور صرف 3.5-4 سال میں لے لیا. تو یہاں پر شہباز شریف کی حکومت کا تو قصور نہیں ہے. اچھا پھر عمران خان صاحب یہ فرماتے رہے ہیں جیسے ہی وہ حکومت چھوڑ کے گئے ہیں 3 ویک کے بعد کہ ملک سری لنکا بننے والا ہے. اب وہ 3 ہفتے میں تو نہیں سری لنکا بن سکتا نا. اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب یہ سب کچھ خود انتظام کر کے گئے تھے. میں کہہ رہا ہوں کہ باقی ساری نیکیاں چھوڑ دیں پی ڈی ایم کی اس ملک کے ساتھ، صرف ایک یہی نیکی دیکھ لیں کہ بینک کرپٹ ہونے سے ملک کو بچایا ہے. دیکھیں کبھی بھی فخر سے نہیں کہا جا سکتا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں، لیکن موجودہ حالات میں ہمیں اس بات پر بھی فخر کر رہے تھے لوگ اور پی ڈی ایم کی حکومت کر رہی تھی ہم نے ملک کو بچا لیا آئی ایم ایف سے بات چیت کر کر، جس کو عمران خان صاحب ہمیشہ کے لیے ختم کر گئے تھے. وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے. تو اس لیے میاں صاحب کا الیکشن جو ہے نا وہ بن گیا ہے 16 مہینے کی حکومت میں صرف اور صرف عوام تک وہ پازیٹو چیزیں پہنچانی ہے اور ان کو بتانا ہے، باور کرنا ہے کہ 16 مہینے کی حکومت نے تباہ نہیں کیا، تباہ 3.5 مہینے کی حکومت نے کیا اور 16 مہینے کی حکومت نے اس کو صحیح ڈائریکشن پر ڈال دیا ہے جس کو میاں صاحب کنٹینیو کریں گے آ کر. اچھا چوہدری صاحب، آخری سوال ہے آپ سے، یہ بتائیے گا کہ سپریم کورٹ کی سماعت کے دوران جو ایک امپورٹنٹ چیز آئی، کیونکہ کل سے جو پاکستان تحریک انصاف کا سپورٹر ہے یا وہ جو چند ایک لوگ ہیں سوشل میڈیا پر واریئرز ہیں، وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ دیکھا صدر ہی ہوتا ہے اور صدر کی امپورٹنس جو ہے وہ سپریم کورٹ نے باور کروائی ہے. تو اس حوالے سے آج کیا صدر کو کچھ بتایا گیا کہ کوئی اوقات شاد یاد کرائے گی؟ ذرا اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. اچھا یہ نا بڑا اہم سوال ہے. صدر جو ہے نا وہ میرے اور آپ کے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس وقت اسلامی جمہوریہ کا پاکستان کا جو صدر ہے اس کا نام عارف الوی ہے. وہ کسی بھی جماعت سے ہو، کسی بھی پارٹی سے ہو، مجھے اس سے اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ جو عہدہ ہے نا وہ غیر آئینی ہوتا ہے. ہم نے پچھلے دنوں جو 2 دن پہلے انٹرویو کیا اور وہ کل آج بلکہ شام کو وہ چلا ہے، رات کو ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی چلے گا. اب یہ دیکھیں کہ وہ گورنر صاحب جو ہیں وہ ہمیں آئینی عہدے مطلب کہ کس طرح سے تفصیلات بتا رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ میرے سے پہلے والوں نے حلف لینے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ دوسری پارٹی سے تھے، لیکن جیسے ہی پرویز الہی صاحب کی حکومت آئی ہمارے پاس ان کو حلف لینے کے لیے آپشن آئی. حالانکہ عدالت نے ان کو یہ بھی آپشن دے دی تھی کہ آپ سپریم کورٹ کے پاس بھی جا سکتے ہیں. لیکن اگر وہ سپریم کورٹ کے پاس نہیں گئے، جیسے ہی ہمارے پاس ہے تو ہم نے 1 سیکنڈ ضائع کیے بغیر وہ ان کا جو اوتھ سیریمنی ہے اس کو ہیلڈ کیا اور اس کا وہ اوتھ لی ہے. کیونکہ مجھے وہاں پر میری پارٹی یا مجھے پارٹی کا ہیڈ یا مجھے وہ میری ذمہ داری سے نہیں روک رہے. تو میں سنسیئر ملک سے ہوں نہ کہ اپنی پارٹی سے، کیونکہ میں نے یہ عہدہ یہ اٹھایا ہے. تو سر دوسری طرف وہ جو عارف الوی صاحب ہے نا، ان کا جو چہرہ ہے، ان کی جو میرے خیال میں انہوں نے اپنا آپ پیڑا کیا، اپنا آپ گندا کیا ہے، کسی کا کچھ نہیں کیا. صدر کے عہدے کو پنجابی کے اندر انہوں نے لیک لائی ہے. ابھی تک وہ کنفیوز ہیں کہ وہ پاکستان کے صدر ہیں یا پھر وہ پاکستان تحریک انصاف کے کوئی عہدے دار ہے. ابھی تک ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی. اچھا چوہدری صاحب، سپریم کورٹ میں قاضی فائز صاحب نے آج ایک بہت بڑی بات اسٹیبلش کی ہے
کہ تحریک عدم اعتماد جب عمران خان صاحب کے خلاف پیش کی گئی، اور اس تحریک عدم اعتماد کو جب عمران خان صاحب نے پہلے تو اسمبلی سے جو ہے وہ امریکی سازش کا بہانہ بنا کے ریجیکٹ کیا، اور فوراً اسمبلی ڈیزالو کروا دی تھی اور صدر نے سائن بھی کر دیے تھے. تو آج قاضی فائز صاحب نے یہ کہا کہ صدر صاحب کا وہ اقدام تھا تحریک عدم اعتماد کے دوران اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کا اور اس کے اوپر سگنیچر کرنے کا، وہ غیر آئینی تھا اور وہ آئین شکنی تھی. وہ آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتا ہے، آئین سے غداری کے زمرے میں آتا ہے. تو یہ اتنی بڑی چیز، اور اس وقت بھی ججز نے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو یہ کہا تھا کہ اس میں اسپیکر کا نام بھی تھا، اس میں صدر کا نام بھی تھا کہ ان لوگوں کے خلاف اگر پارلیمنٹ چاہے اس کی ثوابدید ہے کہ وہ ریفرنس بھیج سکتی ہے. تو اس وقت پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے ریفرنس کیوں نہیں بھیجا صدر کے خلاف؟ علی صاحب، میں اس وقت کی جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اگر وہ ریفرنس بھیجنے میں لگ جاتے نا، تو پھر وہ جو 16 مہینے میں انہوں نے حکومت کر کے لوگوں کو تھوڑا بہت جو ریلیف دیا ہے اور پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے، وہ شاید نہ کر سکتے، کیونکہ وہ عمران خان کے نقش قدم پر چل پڑتے. جو عمران خان صاحب حکومت لے کر پی ڈی ایم کی تمام اتحادی جماعتیں، جو اس وقت پی ڈی ایم نہیں تھا، جیسے آپ پیپلز پارٹی کی چیئر پرسن جو ہیں، جو ان کی تال پر بہن ہے، یا نواز شریف صاحب ہیں، شہباز صاحب ہیں، حمزہ شہباز ہیں، شاہدہ خان عباسی ہیں، مفتاح اسماعیل ہیں، جتنے بھی نام لیتا جاؤں، جب عمران خان صاحب ان کو گرفتار کر کر کے اندر ڈال رہے ہیں، حالانکہ وہ تمام کے تمام جھوٹے کیس تھے، لیکن یہ والے جو مقدمات تھے، جیسے آصف علی، جیسے الوی کو ہٹانا ایک پیور قانونی نقطہ نظر سے ٹھیک تھا، لیکن پھر بھی نہیں کیا. وہ کر سکتے تھے، کرنا چاہیے تھا شاید، لیکن میرے خیال میں ملک کے حالات اس وقت ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتے تھے. کہ اگر وہ انہی چیزوں میں پڑ جاتے نا، تو پھر ہونا یہی تھا کہ لوگوں نے یہی سوچنا تھا کہ دیکھیں ان کی بھی ساری توجہ اپنے مخالفین کے خلاف لگ گئی ہے، ہمارے لیے شیلٹر یا ہمارے لیے چینی سستی روٹی کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں سوچ رہا. تو یہ ایک پیور اور خاص وجہ یہ تھی. اور اگر آپ یہ سمجھیں نا کہ اس چیز سے وہ بچ جائیں گے، ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں کوئی ایسا فیصلہ ان کے خلاف آ جائے اور آنے والے وقت میں ان کو اس چیز کے لیے عدالت میں آنا پڑے، آنے والے وقت میں ان کے خلاف اس قسم کا کوئی مقدمہ درج ہو جائے صدر کے خلاف. ہونا ضرور چاہیے تھا تاکہ آنے والے وقت میں کوئی دوبارہ ایسی حرکت نہ کریں. دیکھیں، اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ جو آپ کا آئینی عہدہ ہے اس کے جو تقاضے ہیں وہ آپ کو پورے کرنے چاہیے. آپ جو کام نہیں کر سکتے، دیکھیں اسمبلی توڑنا تو پرویز مشرف کو کیا سزا ملی تھی؟ اگر آپ آئین توڑیں گے تو اس میں سزائے موت ہے، غداری ہے. اور یہاں پہ الوی صاحب جو انہوں نے بھی یہی کیا ہے، جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن آج کے اس فیصلے نے، جو یوتھیے کل سے کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ نے عارف الوی کا رول مان لیا ہے اور کہا ہے الیکشن کمیشن کو، بلکہ الیکشن کمیشن کے بلا کر چپیڑے ماری ہیں کہ جا کے الوی دے کے کن پھاڑ لو. میرے خیال میں آج وہ تمام یوتھیے جو ہے نا، وہ ایک تو نا گلے میں انگلی ڈال کر، وہ گلے میں پتہ نہیں کیا ڈال کر الٹیاں کر رہے ہیں، وہ جو کل انہوں نے مٹھائی کھائی تھی. لیکن خیر، یوتھیوں کی پرانی عادت ہے. لیکن میں اینڈ پہ پھر یہ کہوں گا کہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس وقت کی پی ڈی ایم کی حکومت کو، بجائے کہ وہ ان چکروں میں پڑتے اور وقت ضائع کرتے قوم کا. انہوں نے بہترین فیصلہ کیا، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا اور ملک کی اکانومی بہتر کرنے کے لیے زیادہ انتظامات کیے یا اس پر اپنا فوکس زیادہ رکھا. آپ کی بات سے مجھے یہ محسوس ہوا ہے کہ عارف الوی صاحب ویسے تو ان کی مدت ختم ہو چکی ہے، چونکہ اس وقت پارلیمنٹ نہیں ہے تو نیا صدر آ نہیں سکتا. تو آپ کی باتوں سے مجھے یہ لگا ہے کہ عارف الوی صاحب جیسے ہی ریٹائر ہوں گے اور نئی گورنمنٹ آئے گی تو وہ ان کے لیے مشکلات پیدا ہو مشکلات ہونی بھی سکتی ہیں. چاہیے، پیدا ضرور کرنی ہونی چاہیے. دیکھیں، جب تک آپ کیے ہوئے جرم کی سزا نہیں دیں گے نا، خاص طور پر ایسے عہدوں پر بیٹھے لوگوں کو، تو اس وقت تک یہ چیزیں ہوتی رہیں گی. اگر آپ 9 مئی کے مجرموں کو اگر آج چھوڑ دیں گے نا، تو جناب کل کوئی بھی اٹھ کر 9 مئی سے بھی بڑا واقعہ کر دے گا. تو یہ چیزیں ضرور ہونی چاہیے، لیکن اس وقت موقع کی اگر مناسبت سے نہیں کیا گیا تو میرے خیال میں ٹھیک تھا. بہت شکریہ جوئی صاحب آپ کا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں.